معاف کیجیے لیکن ہم زندہ نہیں بلکہ باولی قوم ہیں۔ ذاتی معاملات میں ہم دماغ سے لیکن قومی معاملات میں جذبات اور تعصبات سے کام لیتے ہیں۔ ذاتی زندگی ہم مفاہمت اور زمینی حقائق کے مطابق گزارتے ہیں لیکن قومی معاملات میں ممالک کو شہباز سے لڑانے کا درس دیتے ہیں۔ ہم جھوٹے ہیں لیکن لیڈروں سے سچ کی توقع کرتے ہیں۔ کم و بیش اس قوم کا ہر فرد مفاد پرست ہے لیکن توقع لگائے بیٹھا ہے کہ ہمارے لیڈر قوم پرست بن جائیں۔ خود بڑک باز ہیں لیکن توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ قیادت سنجیدہ اور مثبت عمل کرنے والی ملے۔ خود کام چور ہیں لیکن محنتی قیادت کے متمنی ہیں۔ اگر جھوٹ، فریب، دھوکہ، خود پسندی، بہتان ترازی، غیبت، چوری، ملاوٹ، کام چوری، بزدلی اور جہالت میں یہ قوم نمبر 1 ہے، لیکن اس کا ہر فرد امید لگائے بیٹھا ہے کہ اس کی قیادت دیانتدار، باصلاحیت، قربانی دینے والی اور قوم کے لیے بے لوث کام کرنے والی ہو، جو کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح شیشم کے درخت پر آم نہیں لگ سکتے، اس طرح خراب قوم کی صفوں سے اچھی قیادت نہیں ابھر سکتی۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ قوم سے قیادت جنم لیتی ہے۔ بعض اوقات سدھری ہوئی قیادت قوم کو بھی سدھار دیتی ہے، جیسا کہ نیلسن منڈیلا نے کیا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نیلسن منڈیلا ہے نہ طیب اردگان۔ ہماری قیادت نے قسم کھائی ہے کہ ماضی سے سبق نہیں سیکھنا۔ یقین نہ آئے تو تازہ ترین صورتحال ملاحظہ کیجیے۔ عمران خان کو قوم نے بڑی محبت دی لیکن دوران اقتدار انہوں نے وہی غلطیاں دہرائیں جو زرداری صاحب کرتے رہے، اور اب وہ اس غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں جو 90 کی دہائی میں یا پھر 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر کے نواز شریف نے کی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ طیب اردوان ہیں اور نہ ان کی پارٹی اردوان کی پارٹی، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے تنازع مول لے لیا۔ عمران خان ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ لیڈر اور حکمران بنے تھے، لیکن آج انہوں نے نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو اپنا لیا ہے۔ یوں دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو نواز شریف کا ہوا، اور انہیں تب معافی ملے گی جب وہ ووٹ کو عزت دو کی بجائے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر آ جائیں۔ میاں نواز شریف کے کردار کو ملاحظہ کیجیے۔ وہ ہمیشہ ووٹ کو عزت دے کر اقتدار میں آتے ہیں لیکن مقتدر بننے کے بعد طیب اردوان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ کبھی اقتدار میں نہیں آئے۔ عوامی قوت کو اپنانے اور اپنی جماعت کے اندر جمہوریت لا کر مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کی بجائے وہ ووٹ کو عزت دے کر اقتدار میں آتے ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کر کے طیب اردوان بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ایوان اقتدار سے باہر نکال کر جیل یا بیرون ملک پہنچا دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ میاں نواز شریف نے بھی ماضی سے کچھ سبق نہیں لیا اور اب ایک بار پھر وہ ووٹ کو عزت دو کی بجائے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے ساتھ اقتدار میں آنے کی غلطی دہرا رہے ہیں۔ زرداری صاحب بھی غلطیاں دہرانے کے حوالے سے انتہائی مستقل مزاج واقع ہوئے ہیں۔ وہ بیک وقت ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور چالاکی سے کام لیتے ہیں۔ کبھی ان کی یہ چالاکی کام کر جاتی ہے اور کبھی الٹا پڑ جاتی ہے۔ اب بھی وہ بیک وقت ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو کی پالیسیاں ایک ساتھ چلا رہے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی تابعداری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بلیک میل بھی کر رہے ہیں۔ گویا انہوں نے بھی ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہی معاملہ باپ پارٹی MQM قوم پرست اور مذہبی جماعتوں کا ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں اور بڑی پارٹیوں سے نتھی ہو کر اقتدار میں آنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اب کی بار ان میں سے ہر ایک یہی غلطی دہرا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں لے گی۔ اسی غلطی یہ ہے کہ وہ سیاست سے لا تعلق نہیں ہوتی، کبھی نواز شریف کو مسیحا کے طور پر قوم کے سروں پر مسلط کر دیتی ہے اور کبھی عمران خان کو۔ پھر جب وہ سچ مچ حکمران بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان کی چھٹی کرانے میں لگ جاتی ہے۔ کبھی نواز شریف، کبھی عمران خان اور کبھی کسی اور کو پہلے لیڈر اور پھر حکمران بنانے کے اس عمل میں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ، میڈیا اور دیگر ریاستی اداروں کو استعمال یا بے وقار کر کے اپنے آپ کو بھی متنازع بنا لیتی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہر تجربے کی ناکامی کے باوجود وہ اپنی اس روش سے باز نہیں آئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ تائب ہو کر سیاست، عدالت اور صحافت کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور خود اپنے اصلی کام یعنی ملک کی دفاع پر توجہ دے، لیکن اب کی بار بھی وہ ماضی کی طرح ایک بار پھر دخیل ہے اور ہائبرڈ نظام کو نہ صرف برقرار رکھا جا رہا ہے بلکہ اسے مزید توانا بنایا جا رہا ہے۔ گویا سب کرداروں کا کردار نہیں بدلا، نعرے بدلے ہوں گے، طریق کار بدلا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر فریق اپنی جگہ ماضی کی غلطیوں کو دہرا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ہم نے غلطیاں بھی نئی ایجاد نہیں کی بلکہ ہر کردار اسی سابقہ غلطی کو دہرا رہا ہے اور پھر توقع لگا لیتے ہیں کہ نتیجہ مختلف نکلے گا۔ معاف کیجیے لیکن ہم زندہ نہیں بلکہ باولی قوم ہیں، اور جب تک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلے گی، قیادت بدلے گی اور نہ یہ ملک بدلے گا۔ باریاں بدلتی رہیں گی لیکن حکمران ایسے ہی رہیں گے۔ جب تک قوم جذبات، تعصبات یا پھر ذاتی مفادات کی بنیاد پر لیڈروں کی حمایت یا مخالفت کرتی رہے گی، ہمارے ملک کے حکمران ایسے ہی لوگ رہیں گے۔ جلسے جلوس بھی ہوں گے اور انتخابات کے ڈرامے بھی، لیکن لیڈر سدھریں گے اور نہ ہی ملک سدھرے گا۔ انتخابات سے غیر معمولی توقعات وابستہ کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اگلے انتخابات صرف اس حوالے سے مختلف ہوں گے کہ جو کچھ عمران خان 2018 کے انتخابات میں کر رہے تھے وہ اب میاں نواز شریف کریں گے، اور جو میاں نواز شریف نے اس وقت کیا وہ اب عمران خان کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے سابقہ الیکشن میں جو سلوک نواز شریف کے ساتھ کیا تھا وہ اب کی بار عمران خان کے ساتھ کرے گی، اور عمران خان پر جو عنایتیں کی تھیں وہ اب نواز شریف پر کرے گی۔
یوں جلسے جلوس بھی ہوں گے، سیاسی ہلا گلا بھی ہوگا، لیکن جس طرح 2018 کے الیکشن میں نتیجہ پہلے سے معلوم تھا، اسی طرح 2024 کے انتخابات کا نتیجہ بھی پہلے سے معلوم ہے۔ بلکہ نتیجہ تو کیا، پھر انتخابات کے نتیجے کا جو نتیجہ نکلے گا، اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے مزاج کی روشنی میں اس کی بھی پہلے سے پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔